کا اعلان کر چکا ہے۔ ان 10 مجالس میں یہ ٹاپک انتخاب کیا گیا ہے کہ انسان کے ناکامیوں کے اسباب کیا ہیں، reasons of failure in this life or life after here۔ اس دنیا میں لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں، کیوں بدبخت ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں۔ اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے تو یقیناً ہم بدبختیوں سے بچ سکتے ہیں، ہم خوش بخت ہو سکتے ہیں، ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی ہر انسان کی تمنا ہے، کامیابی ہر انسان کی خواہش ہے، کامیابی انسان کی فطرت میں ہے۔ ہر انسان سے پوچھیں، ہندو ہو یا مسلمان، یہودی ہو یا عیسائی، سکھ ہو یا بدھسٹ، کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے ناکامی چاہیے، کوئی نہیں چاہے گا مجھے نامرادی چاہیے، مجھے بدبختی چاہیے۔ ہر انسان کائنات کا کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر کتنے لوگ ہیں بیچارے جو پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بدبخت ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں ہیں، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ٹینشن میں ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں بغیر گولیوں کے سونا بھی نصیب نہیں ہے۔ آئیے ان سوالات کے جوابات قرآن کریم سے، پیارے پاک نبی کی پیاری احادیث سے، فلسفے سے، لاجک سے، ماڈرن سائیکالوجی سے، اسلامی سائیکالوجی سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیابی انسان کا حق ہے، اور اللہ نے خلق بھی اسی لیے کیا ہے کہ اے انسان تو کامیاب ہو جا۔ اور قرآن کریم نے بھی سب سے اہم مسئلہ جو بتایا ہے وہ یہی ہے۔ 10 سے زیادہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے سورہ شمس میں ایک بات کہی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہے وہ انسان جو نفس کو پاک کر لے، اور ناکام اور نامراد ہے وہ انسان جو نفس کو پاک نہ کر سکے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ کل ہم نے عرض کیا کہ انسان کے ناکامی میں ایک بڑا سبب نفس امارہ ہے، اور انشاءاللہ ہر مجلس میں ایک ریزن بیان کریں گے۔ تو 10 اسباب اگر آپ نے معلوم کر لیے تو یقیناً آپ بہت سارے نقصانات سے خود کو، خاندان کو، دوستوں کو بچا سکتے ہیں۔ اس معلومات کے ذریعے سے قرآن کریم نے فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اے انسان، تیرے اندر ایک خطرناک طاقت ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ تیری کامیابیوں میں رکاوٹ ہے، نفس امارہ تیری دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو، سب میں سب سے بڑی رکاوٹ نفس امارہ ہے۔ اگر نفس امارہ کو تو نے شکست نہ دی تو یہاں بھی ناکام رہے گا، وہاں بھی ناکام رہے گا، تو ٹینشن میں رہے گا، تو بدبختی میں رہے گا۔ یہ سب سے بڑا دشمن یہ تیرے سینے کے اندر ہے، یہ تیرے وجود کے اندر ہے، یہ کوئی باہر کا دشمن نہیں۔ اگر کسی کو کسی نے شمر بنایا تو یہی نفس امارہ، اگر کسی بچے کو امتحان میں ناکام بنایا یہی نفس امارہ،
اگر کسی کو کسی نے سست بنایا یہی نفس امارہ، اگر کسی کو غصہ دلایا یہی نفس امارہ، اگر کسی کو کسی نے قاتل بنایا یہی نفس امارہ، اگر کسی کو کسی نے شرابی بنایا یہی نفس امارہ، اور تو چھوڑیے شیطان کو جس نے شیطان بنایا وہ بھی نفس امارہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ وہ نفس امارہ ہم سب کے پاس ہے جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اگر کسی نے کسی کو دشمن نبی بنایا وہ بھی نفس امارہ، اور اگر کسی کو کسی نے دشمن علی بنایا تو وہ بھی نفس امارہ۔ عزیز و نفس امارہ سے پڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ جب پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا خم غدیر میں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس اعلان ولایت و امامت کے بعد کچھ لوگ تاریخ میں ملتے ہیں افسوس سے بیٹھے ہوئے، اور کیا جملہ کہا، ایک مرتبہ کوئی ایک حیوانی مخلوق وہاں سے گزری، ان بدبختوں نے کیا کہا یا ان کے نفس امارہ نے کیا کہا کہ کاش یہ حیوان ہمارا مولا بن جاتا مگر علی امام نہ بنتے۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یہ منافقین نے کس کی آواز پہ لبے کہا؟ یہ نفس امارہ کی آواز پر لبے کہا کہ یہ حیوان ہمارا امام بن جاتا مگر علی امام نہ بنتے۔ یہ نفس امارہ نے انہیں منافق بنایا۔ اگر کسی کو منافق بنایا تو نفس امارہ نے بنایا، اور قرآن کی آیت بھی آئی کہ اے میرے نبی انہوں نے کفر کا کلمہ ادا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ منافقین نے کفر کا کلمہ ادا کیا ہے کہ حیوان امام قبول ہے مگر مولا علی امام قبول نہیں ہے۔ یہ منافقین کو منافق کس نے بنایا؟ نفس امارہ نے بنایا۔ وہ سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر موجود ہے۔ میں نے عرض کیا لازم ہے، واجب ہے کہ ہم ایک شناخت ڈائگنوز کا طریقہ سیکھ لیں کہ یہ میرا خیال ہے یا نفس ہمارا کا خیال۔ اگر ہم نے یہ حاصل نہیں کیا تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی بدبخت ہو جائیں گے۔ لازم ہے، بہت ضروری ہے کہ اتنا ایمان تو آ جائے، اتنی طاقت تو آ جائے، اتنی پہچان تو آ جائے کہ پتہ چلے کہ یہ نفس بول رہا ہے یا میری عقل بول رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ قرآن نے یہی کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جو نفس کو پاک کر لے، یعنی یہ شناس آ جائے کہ یہ نفس بول رہا ہے، یہ میں نہیں بول رہا۔ یہی تو مسئلہ ہے، انسان بیچارہ جس کے پاس معرفت النفس نہیں ہے وہ نفس امارے کے خیال کو بھی اپنا خیال سمجھے۔ نفس امارہ کا کام ہے گناہ کی طرف لے جانا۔ اگر غصہ آ رہا ہے تو نفس کی وجہ سے، اگر انسان گالی بول رہا ہے تو یہ عقل کبھی گالی نہیں دیتی، یہ نفس امارہ ہے جو گالی دیتا ہے۔ اگر بغض و عداوت کی بات ہے عقل کبھی بغض و عداوت کی بات نہیں سناتا، یہ نفس امارہ سکھاتا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ نے ایک لفظ دیا، 4 باطنی نبی یعنی ہدایت دینے والے ہر انسان کو اللہ نے عطا کی۔ ایک نفس امارہ ہے کہ تو اسے شکست دے دے تو جبریل سے افضل ہے، تو نفس امارہ کو شکست دے دے تو میکائیل سے افضل ہے، تو نفس امارہ کو شکست دے دے تو فرشتوں سے افضل ہے، تو ولی خدا ہے۔ اللہ نے مدد کے لیے 4 باطنی نبی عطا کیے، یعنی ہدایت دینے والے، اللہ کی طرف سے بلانے والے۔ ایک عقل ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری روح امری ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح معرفت چاہتی ہے، روح معنویت چاہتی ہے، روح کی غذا دعا ہے۔
فطرت ہے، روح عطا کی ہے، اور تیسری چیز فطرت، نیچر۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت اسلام پر خلق کی ہے۔ میں نے عرض کیا پورے کائنات کے لوگ کامیابی کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ فطرت ایک ہے۔ فطرت ایک کیوں ہے؟ کیونکہ خالق ایک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سب کا خدا ایک ہے، فطرت بھی ایک ہے۔ کسی آدمی سے پوچھ لیں، ہندو سے پوچھ لیں، مسلمان سے پوچھ لیں، عیسائی سے پوچھ لیں، یہودی سے پوچھ لیں، عدل اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ کہے گا اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ فطرت ایک ہے۔ ظلم بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ کہے گا بری چیز ہے۔ اب فطرت جو ہے یہ باطنی نبی ہے، ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ ضمیر۔ انسان کو اللہ نے ضمیر عطا کیا، ہاں، یا وجدان اخلاقی بھی کہتے ہیں۔ ضمیر، میں نے مثال دی کہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو ضمیر کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ چار نبی اللہ نے ہر ایک کو دیے، اور چار نبیوں کے علاوہ 1,24,000 انبیاء ظاہراً بھیجے تاکہ انسان کامیاب ہو، انسان کامران ہو جائے۔ عزیزان گرامی، لہذا ضروری ہے کہ اتنا تو علم ہمیں آ جائے، کیا آ جائے؟ اتنا علم آ جائے کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ آواز نفس کی ہے یا عقل کی۔ اگر یہ ہم نے حاصل نہیں کی چیز تو یقیناً ہماری فیوچر کو خطرہ ہے، ہماری کامیابیوں کو خطرہ ہے، ہماری خوشیوں کو خطرہ ہے، ہمارے ایمز کو خطرہ ہے۔ ہم کبھی بھی تباہ ہو سکتے ہیں۔ ہم سمجھیں گے ہمارا خیال ہے، جبکہ وہ نفس بول رہا ہے، وہ شیطان بول رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اس حد تک ضروری ہے ہم علم حاصل کر لیں۔ کیا علم کافی ہے یا عمل بھی ہے؟ قرآن نے فرمایا علم بھی عمل بھی دونوں ضروری ہے، پھر آپ پہچان سکیں گے کہ یہ نفس بول رہا ہے یا میری عقل بول رہی۔ علم کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ سورہ طٰہٰ کی آیت، سامری حضرت موسیٰ کے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا اور پوری قوم کو اس نے گمراہ کر دیا۔ عالم تو تھا مگر باعمل نہ تھا۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، دیکھا پوری قوم بچڑے کو، گائے کے بچے کو عبادت کر رہی ہے۔ پکڑا سامری، تو نے میری قوم کو کیسے گمراہ کیا؟ اب قرآن جواب دے رہا ہے سورہ طٰہٰ میں، بصرت بما لم یبصروا بہ۔ اللہ کے نبی، جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے جبریل کو گھوڑے پہ سوار دیکھا جب دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو میں نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ کیونکہ عالم تھا، جاہل نہیں تھا۔ سامری عالم تھا، کہتا میں نے جبریل کو گھوڑے پر سوار دیکھا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے من اثر رسول قبضت، میں نے جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے جو خاک تھی وہ اٹھا لی۔ فرمایا آپ نے جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے خاک میں نے اٹھا لی۔ اللہ اکبر۔ اور اس خاک میں کیا طاقت تھی؟ اس خاک میں مجھے علم تھا کہ طاقت ہے۔ جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے جو خاک تھی میں نے اٹھا لی اور محفوظ رکھ لی، کیونکہ میرے پاس علم تھا کہ اس خاک میں طاقت ہے۔ پھر میں نے کیا کیا؟ جب آپ کوہ طور پہ چلے گئے، میں نے وہ خاک نکالی، مردہ گائے کے بچے کے منہ میں ڈالی، وہ بولنے لگا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عالم تھا یا جاہل تھا؟ جس نے جبریل کو گھوڑے میں دیکھا وہ جاہل تو نہیں تھا نا۔ سامری عالم ہے مگر گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ سبلتنی نفسی، کہتا نفس امارہ نے مجھے گمراہ کیا۔ میں نہ پہچان سکا کہ یہ نفس کا حکم ہے یا میرا حکم ہے۔ تو پتا چلا کہ علم فقط کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔
نفس کا جائے گی، نتیجے یہ بندہ سو جائے گا، نہ پڑھنے کے کام نہ عبادت کے کام. تو یہ دیکھا آپ نے، وہی غذا اگر بہت ہیوی ہو تو انرجی نہیں ملے گی، انرجی ختم کرے گی، آپ کو سلا دے گی. اگر وہ ڈائٹ بیلنس ہو تو وہ آپ کو انرجی دے گی. مگر آپ نے بہت غلط کھا لیا تو آپ کو انرجی نہیں ملے گی، انرجی لے لے گی. اب یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، اخروی یہی مسئلہ ہے. غذا کا اسلام میں سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم مسئلہ. میں دوسری حدیث نہ بتاؤں، صرف یہ حدیث بتاؤں، یہ کافی ہے. پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو لقمے حرام سے بچنا. اب دو لقمے میں کیا، کچھ بھی نہیں. دو لقمے حرام سے بچنا 2000 رکعات مستحب کے ثواب کے برابر. اب اندازہ لگائیے کہ اسلام میں غذا کو کتنی اہمیت ہے. دو لقمے حرام سے بچنا 2000 رکعات نماز مستحب کے برابر ثواب. 2000 رکعت نماز تو ہم پڑھتا ہوں، اتنا مشکل ہے. 2000 رکعت نماز پڑھنا آسان کا، 2000 منٹ تو لگے گا. اور یہ ثواب کمانا ہے تو کتنا آسان ہے کہ 2 لقمے حرام چھوڑ دیں. دیکھیے کتنا اچھا آپشن ہے. 2000 منٹ کا کام 1 منٹ 1 سیکنڈ کنٹرول کر، سیل کر. ہاں کوئی قدف لمن رکھا. یہ نفس اگر پاک ہو جائے، آپ کے پاس ارادہ مضبوط ہو جائے، نفس ہمارا کو شکست دے دے، تو جو کام 2000 منٹ میں عامل کرتا ہے وہی کام آپ 1 سیکنڈ میں. یہ ہے نفس کو شکست دینے کا فائدہ. عزیزان گرامی، اس سے بھی ایک عظیم حدیث. یہ جو ثواب اتنا ہے، یہ کام آسان نہیں، مشکل ہے. دوسری حدیث سنیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں فرنٹ لائن پہ، یعنی پہلی جو خط ہے، پہلی جو لائن ہے جنگ میں، سب سے سخت فرنٹ لائن، اللہ کی راہ میں فرنٹ لائن میں لڑنا آسان ہے، مگر رزق حلال کھانا اس سے مشکل ہے. اب یہ حدیث چیلنج یہ آج کے زمانے کے لیے واقع ہے، بالکل فٹ ہے آج کے زمانے میں. ایسا ہی فرمایا، اللہ کی راہ میں فرنٹ لائن پہ لڑنا آسان ہے، مگر رزق حلال کھانا اس سے مشکل. آج واقعا ایسا ہے. آپ جو چیز لینے جاتے ہیں کسی بھی بڑے اسٹور سے، تو پوری دنیا کی چیزیں ہیں، چائنا کی ہے، انڈیا کی ہے، پاکستان کی ہے، افریقہ کی ہے، امریکہ کی ہے، ہر چیز پڑی ہوئی ہے. ہاں جی. اور کتنے بیچارے تو ایسے لوگ ہیں کہ انگریڈینٹ دیکھتے بھی نہیں، اٹھایا اور کھا لیا. بندے خدا، اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، کچھ تو دے. قرآن کہہ رہا ہے کچھ تو دے، کیا کھا رہا ہے؟ اور کھانے کا یقیناً اثر ہوگا، تبھی تو اللہ پاک نے روکا. ہم انسان ہیں تو حیوان تو نہیں ہے. اب حیوان کسی کی زمین میں گھس جائے، اس کو کیا پتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو گدھا ہے. مگر ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. ہم بھی ایسے نہیں کہ بڑے بڑے اسٹوروں میں جنگل کی طرح گھس جائے، جو بھی کھا لیا، جو بھی اٹھا لیا. دیکھیں اس میں کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیدان گرامی، پہلے زمانے میں تو آسان تھا، 5-6 چیزیں حرام ہوتی تھیں. ہم لوگوں نے یاد کر لی، بچوں نے یاد کر لی، بھائی لارڈ، اینیمل فیڈ، ایملسیفائر، اسٹیبلائزر، یہ حلال بھی ہوتے ہیں حرام بھی ہوتے ہیں. 5-6 نام یاد کر لی. اب یہ جو شیطان پرست لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان بڑے تیز ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، ان کے دینداری کا سبب حلال ہے کہ یہاں بھی آگے حلال کی فکر کرتے. اب انہوں نے کہا بھی ہم یہ کریں گے کہ حرام کو 5-6 نام میں تو انہوں نے یاد کر لیا، ہم حرام کے فارمولا بنائیں گے، وہ 150 سے زیادہ ہوں گے، کوئی یاد نہیں کرے گا، غلطی سے کبھی نہ کبھی کھا لے گا. صلوات پڑھیں محمد والے.
پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان. اب وہی انہوں نے کام کر دیا کہ اب 150 کے قریب ہی فارمولہ ہے, اب دیکھتے جائیں کون سا حلال ہے کون سا حرام. اور بعض تو یہ ہے کہ کبھی حلال ہوتے ہیں کبھی حرام. اگر ویجیٹیرین سورس ہے تو حلال ہے, اگر اینیمل سورس ہے تو حرام. یہ بھی مشکل, پتہ نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں جناب فون کر کے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کبھی ویجیٹیرین ڈالتے ہیں کبھی اینیمل ڈالتے ہیں. یعنی واقعی آج کے زمانے میں حلال کھانا کوئی آسان نہیں ہے. جو حدیث بتائی امام نے کہ فرنٹ لائن پہ لڑنا آسان ہے مگر رزق حلال 100% رزق حلال کھانا بہت مشکل ہے عزیزان گرامی. لیکن اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا کی یا آخرت کی تو یقیناً یہ کام کرنا پڑے گا. رزق حلال اگر پیٹ میں چلا جائے یقیناً یہ جتنی پریشانی, ٹینشن, ڈپریشن, یہ رزق حرام کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. رزق حرام کی وجہ سے لوگ پریشان. ایک اور عجیب حدیث, میرے خیال میں ایسی حدیث ہم نے دیکھی نہیں. اتنی پیاری حدیث ہے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. پیارے پاک نبی فرماتے ہیں, کتنی زبردست حدیث, فرمایا 40 دن اگر کوئی 100% غذا حلال کھا لے, یعنی شک والی بھی نہ شبہ والی بھی نہ, 100% اگر کوئی بندہ, کوئی مومن, کوئی مومنہ, کوئی مسلمان, کوئی مسلمہ 40 دن اس کی غذا 100% حلال, 100% پاک ہو, جس میں شک بھی نہ ہو شبہ بھی نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بغیر نبی کے, بغیر امام کے, بغیر ہادی کے, بغیر کسی کتاب پڑھنے کے خدا خود اس کے دل میں نور ہدایت ڈال دے. عجیب حدیث, ایسی حدیث ہم نے نہیں پڑھی. ہدایت تو تب ملتی ہے مجلس میں جائیں, کتاب اچھی پڑھیں, کسی اچھے دوست سے اچھی باتیں سیکھیں. یہاں پیارے پاک نبی فرماتے ہیں غذا اتنی اہم ہے 40 دن. تو آپ کر کے دیکھیں کہ کوئی لقمہ شبہناک بھی آپ کے پیٹ میں نہ جائے, شک والا بھی نہ, تو خدا خود آپ کے دل میں نور ہدایت ڈال دے. عزیزان گرامی, باتیں بہت زیادہ ہیں, وقت کم ہے. بس آخری جملہ, امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت زیادہ خطبے دیے. ان کی ہدایت ہے, ان یزیدیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے مولا امام حسین کا دل اسی طرح سے رحم سے بھرا ہوا تھا جیسے پیارے پاک نبی کا, کہ کوئی جہنم میں نہ جائے. لیکن بہت کم لوگ آئے امام حسین کی طرف, حضرت اور ان کا بیٹا اور کچھ اور, مگر دوسروں پر اثر نہیں ہوا. کائنات کا امام خطبے دے رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, انہیں اثر نہیں ہوا. اب آخر میں مولا نے کیا فرمایا, اللہ اکبر, فرمایا اے یزیدیو میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا, تمہیں بتاؤں میرے خطبوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا, قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا, حدیثوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہوتا. امام نے زبردست بات کہی قیامت تک کے لیے کہ لوگوں کیوں بادلوں کو ہدایت نہیں ملتی, کیوں ان پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. حدیث تو وہی ہے, ایک سن کے تڑپتا ہے, ایک سن کے عمل کرتا ہے, ایک مذاق اڑاتا ہے. وجہ کیا, پیارے پاک نبی کے پاک فرزند نے امام حسین نے اصول بتا دیا. فرمایا یزیدیو تمہارے پیٹ حرام کی غذا سے بھرے ہوئے ہیں, اس لیے تم پہ نصیحت کا اثر نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزو یہ کمال کی حدیث, یعنی اگر پیٹ میں لقم حرام پہنچ جائے تو ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں, اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اگر ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا انسان ملعون بھی ہے, مردود بھی ہے, فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے, جہنمی بھی ہے, دشمن خدا بھی ہے, دشمن رسول, سب کچھ. یعنی اب آپ اہمیت دیکھیں, لقم حرام سے کیا ہوتا ہے, ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بہت ساری حدیثیں ہیں, دعا 40 دن قبول نہیں ہوتی, کام مشکل ہے, ناممکن نہیں,
امام نے جو تصویر کھینچی ہے کہ بارڈر کی پہلی لائن پہ لڑنے سے زیادہ سخت ہے حلال کھانا، اور واقعی میں ایسے، لیکن انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں اگر کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں بھی تو بھی پیٹ پہ کنٹرول کریں، اگر آخرت میں بھی تو بھی پیٹ پر کنٹرول کریں، اور انشاءاللہ یہی الامراض ہے، بیماریوں کی ماں بھی یہی پیٹ ہے، اور تقویٰ کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے کہ جہاں انسان نے پیٹ پہ کنٹرول کر لیا وہی انسان متقی بن گیا۔ پیٹ پرست کبھی متقی نہیں بن سکتا، ہاں، جس کو اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ نفس پہ کنٹرول کیسے کرے گا؟ یہ پہلی منزل ہے، پہلے پیٹ پہ کنٹرول کر لے تاکہ تو نفس پہ کنٹرول کرنے کی قابل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد آئیے جانے کا خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ امام حسین کے صدقے میں ہم دیکھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مل کے سب اللہم صلی علی
فابتغوا إليه الوسيلة. خدا نے قرآن میں فرمایا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. آج اپنی بخشش کے لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت ایک پیارا وسیلہ تلاش کرو تاکہ سب کی دعائیں قبول. روایت کے الفاظ معصوم فرماتے ہیں، عجیب روایت، امام فرماتے ہیں جو مسلم کی غربت پہ روئے گا خدا اس کی دعا ضرور قبول کرے گا. حضرت مسلم کی غربت پہ روئے گا خدا اس کی دعا ضرور قبول کرے گا. عزیز آخر حضرت مسلم کا نام کیوں دیا گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اگر اجازت دیں مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کروں، میرے مولا حسین میری جان پر فدا، میری اولاد پر فدا. مولا حسین آپ بھی غریب، مسلم بھی غریب. کیا فرق ہے؟ مسلم کی غربت اور حسین کی غربت میں کیا فرق ہے؟ مولا حسین آپ بھی غریب، مسلم بھی غریب. مولا مگر آپ کی لاش پہ بہنیں آئیں، بیٹیاں آئیں، گریہ کیا، ماتم کیا، مگر مسلم ایسے غریب ہیں جس کی لاش پہ کوئی آنے والا بھی نہ چاہتا. مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی
حدیث قدسی میں فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو ہو اور زبان میں دعا ہو، آپ رو بھی رہے ہیں الہی الہی، سنیں خدا کا کیا بات ہے۔ خدا فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو اور زبان میں دعا ہو، اس دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے خیال آتی ہے، اس دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے خیال آتی ہے، میرا بندہ رو بھی رہا ہے اور مجھ سے مانگ بھی رہا ہے کہ خدا آج ہم سب کو خیرات دے دے، آج سب کو بخشش کی خیرات دے، سب مل کے جس کل میں نے کہا یا ارحم الراحمین، وہ ذکر ہے اگر سجدے میں 7 مرتبہ گریے کے ساتھ ہو تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ یا ارحم الراحمین یعنی خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں، تجھ سے بڑھ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے، آج ہم سب پہ رحم فرما، سب یا ارحم بہترین وقت دعا کی قبولیت کا آدھی رات ہے۔ 112 سے اوپر وقت ہو چکا ہے، آدھی رات ہو چکی ہے، پر میں گناہگار کتنا بھی آدھی رات کو اگر فریاد کرے خدا اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ ایک روایت سنیں، ایک مومن کہتا ہے میں گرفتار تھا، مصیبت میں تھا، مشکل میں تھا، کیسے میری دعا قبول ہو؟ میں نے حدیث سنی تھی آدھی رات کو دعا قبول ہوتی ہے۔ میں مکے میں تھا، بہت پریشان تھا، میں نے سوچا آدھی رات کو جاؤں گا کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو کے مانگوں گا مجھے خیرات مل جائے۔ کب میں گھر سے نکلا آدھی رات کو کعبے کے غلاف سے لپٹ کے دعا مانگنی تھی، مگر میں نے کیا دیکھا مجھ سے پہلے کوئی کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا اور دعا پڑھ رہا تھا، اے خدا ستارے ڈوبنے کے قریب، رات ختم ہونے والی ہے، اے خدا دنیا کے بادشاہوں نے اپنی دربار بند کر دی ہے،
حسین کا بیمار بیٹا سجاد میرے اللہ اس بیمار امام کا واسطہ آئے جسے جلتے ہوئے خیموں سے بی بی زینب نے نکالا مجھے نہیں معلوم سجاد کو کیسے نکالا ابھی تیر دل کی پیاسی مہندر کا دخل خدا آج تو واسطے دے رہے تاکہ آج مجلس سے کوئی خالی نہ جائے سب کی دعائیں قبول کر لے اور میرے اللہ اس مظلوم امام کا تجھے واسطہ جو نہ بابا کو کفن دے سکا اے نہ زندہ میں بہل کا کفن دیا او میرے اللہ کوئی دعا کی مجلس حسین سے خالی نہ جائے او میرے اللہ آدھی رات کے فقیر ہے تو غنی ہے ہم فقیر ہیں اے میرے اللہ تیرے اولیاء سے سنا ہے لوگوں رات کے وقت فقیر کو در سے خالی نہ لوٹایا کرو اے میرے اللہ آدھی رات گزر گئی ہے اب فقیر آئے آج ہمیں خیرات دے دے حسین کے صدقے میں سجاد کے صدقے میں حضرت مسلم کے صدقے انشاءاللہ حضرت مسلم کے غم میں روئیں گے دعا قبول عزیزوں عید کا دن گزرا ذی الحج کا جانتے عید کے دن عید کی رات بچے بابا کو بہت یاد کرتے باپ جتنے